حضرت آدم علیہ السلام سے پہلے اس دنیا میں کیا تھا؟ یہ وہ سوال ہے جو ہم سب کے ذہن میں آتا ہے۔ ناظرین، آج کی اس ویڈیو میں آپ جانیں گے کہ انسان کی تخلیق سے پہلے اس دنیا پر کس طرح کی خوفناک مخلوقات آباد تھیں۔ ناظرین، زمین و آسمان کو پیدا کرنے سے پہلے اللہ پاک کے سوا اور کچھ بھی نہیں تھا۔ اللہ پاک کا عرش پانی پر تھا اور یہیں سے کائنات کی ابتدا ہوئی کہ جب اللہ پاک نے قلم کو بنایا اور اس کو حکم دیا کہ قیامت تک ہونے والے تمام تر معاملات کو لوح محفوظ میں لکھ دے۔ اس کے بعد زمین و آسمان کو 6 مراحل میں تخلیق کیا گیا اور آخری مرحلے میں حضرت آدم علیہ السلام کی تخلیق کی گئی۔ ناظرین، پہلے مرحلے میں روایات کے مطابق اللہ پاک نے زمین یعنی مٹی کو پیدا فرمایا۔ زمین کانپنے لگی تو دوسرے مرحلے میں اللہ پاک نے اس پر پہاڑ بنائے جس سے زمین ساکن ہو گئی۔ تیسرے مرحلے میں اس زمین پر درخت لگائے گئے اور اگلے مرحلے میں تکالیف، مصیبتیں، بیماریاں اور جراثیم بنائے گئے۔ ناظرین، اس سے اگلے مرحلے میں اللہ پاک نے نور کو پیدا فرمایا اور اگلے ہی مرحلے میں زمین پر چوپائے بنا کر پھیلا دیے۔ ناظرین، آخری مرحلہ جو کہ احادیث مبارکہ کے مطابق جمعے کا دن تھا، اسی روز اللہ پاک نے حضرت آدم علیہ السلام کو پیدا فرمایا۔ انسان کی پیدائش سے پہلے اللہ پاک نے اس کی تمام تر آسائشیں زمین پر مہیا کر دیں۔ ناظرین، انسان کی پیدائش سے پہلے فرشتوں اور جنوں کی تخلیق بھی ہو چکی تھی، اور ناظرین، یہ بات تو ہم سب کو ہی پتہ ہے کہ فرشتوں کا اصل ٹھکانہ آسمان ہے۔ فرشتوں کو اللہ پاک نے نور سے پیدا کیا، جبکہ جنوں کو آگ سے اور انسان کو مٹی سے پیدا کیا۔ ناظرین، حضرت آدم علیہ السلام سے پہلے جنات پیدا کیے، اور جب وہ فتنہ و فساد میں حد سے آگے بڑھ گئے، اللہ پاک نے ان کی طرف فرشتوں کا ایک لشکر بھیجا۔ ان پہ خوب جنگ ہوئی اور فرشتوں نے جنوں کو تہس نہس کر دیا اور سمندروں کے جزیروں میں ٹھکانہ لینے پر مجبور کر دیا۔ ناظرین، علامہ ابن کثیر نے البدایہ والنہایہ میں لکھا ہے کہ بن اور خن زمین میں رہتے تھے۔ وہ سرکش ہو گئے تو اللہ پاک نے جن بھیجے جنہوں نے بن اور خن کو زمین سے نکال دیا۔ پھر جنات نے سرکشی کی تو فرشتوں نے ان کو قتل کیا۔ ناظرین، علامہ مسعودی نے لکھا ہے کہ انسان سے پہلے 28 قسم کی مخلوقات زمین پر آباد تھی۔ انہوں نے ان مخلوقات کی شکل و صورت کو بیان کیا ہے، جن میں کچھ پروں والی مخلوق تھی، جبکہ کچھ مخلوقات کے 2 جسم تھے اور 1 سر تھا۔ کچھ کا منہ انسان جیسا اور پیٹھ کچھوے جیسی اور ان کے سر میں سینگ ہوتے تھے۔ کچھ کے بال سفید اور گائے جیسی ان کی دم ہوتی تھی۔ لیکن ناظرین، ان سب مخلوقات کا خاتمہ ہوا اور آسمان دنیا کی گہما گہمی کسی بڑی خبر کی نوید سنا رہی تھی۔ جو وقت گزرتا جا رہا تھا، تسبیح و تہلیل میں مصروف فرشتوں کے تجسس اور بے چینی میں بھی اضافہ ہو رہا تھا۔ نظریں بیت المعمور پر تھیں اور کان اللہ تعالیٰ کی پکار کے منتظر۔ بالآخر انتظار کی گھڑیاں ختم ہوئی اور رب ذوالجلال کا حکم فضا میں بلند ہوا کہ میں زمین پر اپنا نائب بنانے والا ہوں۔ فرشتے اس فیصلے پر حیران تھے اور متعجب بھی۔ ان کا خیال تھا کہ جنات کی طرح یہ بھی زمین پر لڑائی جھگڑا اور فساد کریں گے۔ انہوں نے اللہ پاک سے ڈرتے ڈرتے عرض کیا کہ کیا تو زمین میں کسی ایسے شخص کو نائب بنائے گا جو فساد انگیزی کرے گا اور خون ریزی کرے گا، حالانکہ ہم تیری حمد کے ساتھ تسبیح بیان کرتے ہیں؟ تو اللہ پاک نے فرمایا کہ جو کچھ میں جانتا ہوں وہ تم نہیں جانتے۔ ناظرین، اس کے بعد حضرت جبرائیل علیہ السلام زمین سے مٹی لے کر آئے، جس مٹی سے حضرت آدم علیہ السلام کو تخلیق کیا گیا۔